سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بڑی ہی ایک مضبوط دلیل کے ساتھ اللہ کریم نے انسان کو باور کرایا کہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ انسان کے لیے اپنی بڑائی کا اظہار یہ کس قدر ہلاکت خیز ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو، نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے تکبر سے روکا اور پھر تکبر کی برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو تو تم زمین کو چیر بھی نہیں سکتے اور تم پہاڑوں کے برابر بلند بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، اتنے ناتواں ہو کہ تم زمین کے اوپر جتنے زور کے ساتھ پاؤں مارو تو زمین کے اندر سوراخ تک نہیں ہوگا۔ اتنے کمزور ہو کہ تم زمین میں ایک سوراخ بھی نہیں کر سکتے اپنے پاؤں کے ساتھ، اور تم اتنے کمزور ہو کہ تم جتنا بڑا قدم اٹھا لو، جتنا بڑا قدم اٹھا لو، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ کیا ایک انسان ایک قدم میں پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے؟ صرف ایک قدم میں، یا ایک ہی پاؤں زمین کے اوپر مارے اور زمین کے اندر سوراخ کر دے، زمین کے اندر دراڑ آ جائے، زمین کے اندر کوئی چیر آ جائے بہت بڑا، تو اللہ پاک فرماتا ہے تم زمین کو چیر نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندی کو تم نہیں پہنچ سکتے، اور تم زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، تکبر کے ساتھ چلتے ہو، رعونت کے ساتھ چلتے ہو۔ اس زمین پر بڑے بڑے عالی مرتبت لوگ آئے، عالی شان لوگ آئے، بڑی بڑی طاقت اور قوت والے آئے، جاہ و حشمت والے آئے، کثیر التعداد قوتوں کے حامل لوگ آئے، بڑے بڑے پر ہیبت پر جلال لوگ آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں جانتا۔ جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے وہ لوگ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان تواضع اختیار کر، انکساری اختیار کر۔ اسی زمین کے پیٹ کے اندر مدفون ہیں بڑے بڑے عظیم الشان لوگ۔ تکبر اتنی بری بلا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، رائی کا دانہ، اللہ کے رسول نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، آپ کل عبادات کو دیکھ لیں، ساری عبادات کا جو مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، مقصد کیا ہے بھلا؟ عاجزی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے بھلا؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ نماز کا آغاز ہی اسی سے ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو میں بڑا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، مٹی سے بنا ہوں اور میں نے مٹی میں مل جانا ہے۔ اللہ کریم نے بھی قرآن مجید کے اندر تکبر کا مضمون ایک بار بیان نہیں کیا، کئی بار بیان کیا۔
ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم پہچانے جا سکو۔ اللہ کے ہاں جو فضیلت کا معیار ہے وہ ذاتیں نہیں ہیں، برادریاں نہیں ہیں، نسلیں نہیں ہیں، رنگ نہیں ہے، لباس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی، خوف خدا۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ معزز ہوگا، مکرم ہوگا، اکرم ہوگا، اتقا اکرم ہوگا۔ جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے۔ تو فضیلت کا معیار کیا بنایا گیا؟ بولیے، تقوی۔ ذات پات کو فضیلت کا معیار نہیں بنایا گیا، رنگ و نسل کو فضیلت کا معیار نہیں بنایا گیا، یہ ہم نے خود بنا رکھی ہیں ذاتیں، قبیلے، برادریاں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، بس جٹ ہیں، بٹ ہیں، راجے ہیں، چیمے ہیں، کھوسے ہیں، کھرل ہیں، راجپوت ہیں، ارائی ہیں، یہ جتنی بھی ذاتیں ہیں یہ صرف کس کے لیے ہیں؟ بولیے، پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس فیملی سے ہے، کس برادری سے اس کا تعلق ہے۔ تو جو برادریاں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ بولیے، صرف پہچان کے لیے۔ یہ مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے نہیں ہیں۔ مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور کیا خبر کس کے دل میں کتنا تقوی ہے؟ تقوی تو سینے میں ہوتا ہے، تقوی تو دل میں ہوتا ہے، تقوی تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ایک فٹ پاتھ پہ لیٹا شخص ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہو، اللہ کے ہاں وہ آگے چلا جائے، میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو مجھے ڈرنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو اچھے لباس کی بنیاد پر، اچھے رنگ کی بنیاد پر، اچھی نسل کی بنیاد پر، اچھی برادری کی بنیاد پر، اعلیٰ ذات کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر اور اس کو کم تر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے۔ پہلا غسل بھی انسان خود نہیں کر سکا، آخری غسل بھی انسان خود نہیں کر سکے گا۔ ایک وقت وہ تھا انسان کے اوپر جب اسے نہ پاکی کا پتہ تھا نہ پلیدی کا پتہ تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب روٹی چبا نہیں سکتا تھا۔ بڑا کمزور ہے انسان۔ یہی تو اللہ پاک نے اسی آیت مبارکہ کے اندر انسان کی کمزوری کو بیان فرمایا۔ کتنے خوبصورت پیرائے میں دیکھیے گا، اے انسان تو جس زمین کے اوپر چل رہا ہے، تیرے نیچے زمین ہے اور تیرے اوپر آسمان ہیں، بلند و بالا آسمان، فلک بوس چوٹیاں، اونچے اونچے کوہسار، تو کیا چیز ہے ان پہاڑوں کے مقابلے میں؟ ذرا اپنا وجود دیکھ، پھر پہاڑوں کی بلندی دیکھ۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اپنا وجود بھی تو دیکھ، تیرا چھوٹا سا وجود ہے اور تو اتنا کمزور ہے کہ زمین کے اوپر پاؤں مارے تو زمین کے اندر ایک سوراخ تک نہیں ہو سکتا، ایک قدم اٹھائے تو آسمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ میں 30 مار خان ہوں؟ تو کیسے کہتا ہے میں جی گوندل صاحب ہوں؟ تو کیسے کہتا ہے جی میں راجپوت صاحب ہوں؟ تو کیسے کہتا ہے کہ میں بٹ صاحب ہوں؟ ایک کوئی چیز نہیں ہے، ذاتیں، نسلیں، رنگ، سارا کچھ یہی رہ جائے گا۔ لے کے جائے گا انسان اپنے ساتھ اعمال۔ جی لے کے کیا جائے گا؟ اعمال۔ چٹی چادر پا کے تے انسان زمین چ لیٹ جائے گا، ہیں جی، پتہ بھی نہیں ہوگا پھر کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ تو انسان کو اپنی کمزوری یاد رکھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں؟ کمزور ہوں، طاقتور میں نہیں ہوں۔ اور یہ جو تکبر ہے، اللہ کے رسول نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟
یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تکبر انسان سے نیکیوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اس انسان کو سجدے نصیب نہیں ہوتے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھ بھی لے تو رب قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ بولیے، تکبر۔ تو اپنے اندر کبھی کبھی جھاتی مارا کریں، میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے، اس کا خیال رکھا کریں، دل کا، اندر کا، من کا۔ اندر خراب ہوگا نا اندر، اور اندر کی سب سے بڑی خرابی تکبر ہے۔ اندر کی سب سے بڑی خرابی اندر کی، یہ گند ہے اندر کا، میں بڑا ہوں جی۔ پھر جب یہ انسان کے اندر میں ہوتی ہے تو انسان پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میری ہی چلے گی، میری ہی مانی جائے۔ انسان پھر اپنی منوانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس سے پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ میری کیوں نہیں مانیں گے، میری مانی جانی چاہیے تھی۔ لیکن اگر انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، انسان منکسر المزاج ہو، تو وہ اس کی مانی جائے وہ کہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانی جائے وہ کہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ بھائی میں نے مٹی میں مل جانا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے جی، میری یہ رائے ہے، مان لو اچھی بات ہے، نہ مانو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں ماننی نہ مانو۔ تو جو مسکین آدمی ہوتا ہے نا، مسکین آدمی، آپ یقین جانیں وہ معزز ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ مسکینی کے اندر عزت ہے، عاجزی کے اندر انسان کی عزت ہے، تکبر میں انسان کی ذلت ہے۔ مثلا انسان کہے میں جی وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکان ہوں، وغیرہ وغیرہ، جب اپنی بڑائی بیان کرے گا لوگ سمجھ جائیں گے اندر سے بڑا کمزور ہے، یہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلا ہے اندر سے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دعوے کرتا ہے بڑے بڑے۔ وہ کہتے ہیں نا برتن بھرا ہو تو آواز نہیں آتی، ہاں جی، اندر سے برتن خالی ہو تو آواز زیادہ آتی ہے، ہاں جی، خالی بھانڈا ہونا تو زیادہ بجے گا، بھرا ہوا ہوگا تو نہیں بجے گا، اس میں سے آواز نہیں نکلے گی۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ تو جو کہے میں علامہ صاحب، میں مفتی صاحب، میں پیر صاحب، میں امام صاحب، میں خطیب صاحب، میں وکیل صاحب، میں ڈاکٹر صاحب، وغیرہ وغیرہ، جب انسان یہ کہے گا میں جی کوٹھیاں دا مالک تے میں مربیاں دا مالک تے میں گڈیاں دا مالک، ہاں جی، تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اندر سے کیا ہے، خالی ہے۔ اور اگر سب کچھ ہو اور بندہ کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے نا، کیا ہے یہ بولیے، بڑائی، یہ ہے اصل بڑائی، یہ ہے سب کچھ ہو اور وہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، مجھے حالت مسکینی میں موت عطا فرما، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں سے اٹھا، مسکینوں میں سے اٹھا۔ زندگی ساری انسان گال دیتا ہے اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے۔ وہ گاڑیاں لیتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، وہ بینک بیلنس بھرتا ہے، کیوں؟ ذات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے مرتبے کے اظہار کے لیے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مٹی کا ہوں اور جانا بھی مٹی میں ہے۔ ہم سب کے باپ ایک ہی ہیں، راجوں کے، چیموں کے، کھوسوں کے، وٹوں کے، بٹوں کے، سب کے باپ بولیے ایک ہی ہیں، اور سب کی ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر ذات پات آئی ہے، وہاں سے آئی ہوئی ہے۔ یہ ہندوؤں کے اندر آج بھی برہمن، ویش، کھشتری، شودر، یہ 4 ذاتیں ہیں ان کے اندر۔ سب سے اوپر کی جو ذات ہے وہ برہمن ہے، اس سے نیچے ویش ہیں، اس سے نیچے کھشتری ہیں، اس سے نیچے شودر ہیں۔ شودر کو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملازمت کرنے کا بھی حق نہیں ہے، کوئی اچھی جاب وہ نہیں کر سکتا، وہ کوئی اعلیٰ کام وہ نہیں کر سکتا جو شودر ہے۔ تو ہمارے ہاں
یہ جو ہے موچی، ترکھان، نائی، مسلی، مراسی، دھوبے، کمی، جی ان کو ہم بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور جٹ بٹ چودھری گوندل کھوسا اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں تو پھر دیکھ لیں جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ گند ہے نا جی، دل کا یہ کیا ہے؟ من کا گند ہے. تو جس کا من ہی گندا ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ من کو دھو لو، من کو پاک کر لو، من کو اجلا کر لو. یہ من کیسے پاک ہوگا؟ کہو میں کچھ بھی نہیں ہوں، مانو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، اونچی ذات ہے تو اللہ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کے لائق ہے تو صرف بولیے اللہ ہے. تعریفیں اللہ کی، عزتیں اللہ کے لیے، مرتبے اللہ کے لیے، درجے اللہ کے لیے، بلندیاں اللہ کے لیے، کمال اللہ کے لیے، اوج اللہ کے لیے، عروج اللہ کے لیے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ناک، یہ ناک اور یہ ماتھا انسان جب زمین پہ رکھتا ہے نا، اسے یاد تو آنا چاہیے کہ میں مٹی کا ہوں. کیا خیال ہے بھئی؟ جس کو ماتھا اور ناک زمین پر رکھ کر بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تو پھر سجدوں سے کیا ملے گا اس کو؟ اسے سجدوں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اندر میں نے تکبر کا بت رکھا ہوا ہے، انا کا بت رکھا ہوا ہے، میں کا بت رکھا ہوا ہے، اور سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے. وہ رب فرماتا ہے پہلے من کو صاف کر کے آ، ان بتوں کو نکال کے آ، تکبر کے، انا کے، میں کے، غرور کے بت توڑ، پھر میرے آگے جھک، پھر میں تیرے سجدوں کو پسند بھی کروں گا. بڑا تو میں ہوں اور تو سجدوں میں جھک کے بھی کہتا ہے کہ بڑا میں ہوں، تو پھر تو کیسے بڑا ہوا؟ جب بڑا اللہ ہے تو انسان بڑا کیسے ہوا؟ اقبال نے کہا تھا بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. ایک ذات پات کی تقسیم ہے، ایک رنگ اور نسل کی تقسیم ہے. میں ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں جاپانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ملکوں کی تقسیم ہے. ایک ہے پھر آگے تقسیم صوبائی، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں کشمیری ہوں. یہ صوبائیت پرستی ہے. اور یہ ساری تقسیمیں در حقیقت انسان کو برباد کرنے کے لیے ہیں. انسان کتنا کمزور ہے، اس کمزوری کو انسان سمجھے کہ میں زمین کو چیر بھی نہیں سکتا اور میں قدم سے ایک قدم سے پہاڑوں کو سر بھی نہیں کر سکتا. ایک قدم انسان اگر پہاڑوں پہ چڑھنا بھی چاہے تو کیا کرے گا؟ قدم اٹھائے گا نا بھائی، ایک قدم اٹھائے گا پھر پہاڑ پہ چڑھے گا، کئی قدم اٹھائے گا تو پھر پہاڑ پر پہنچے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے لن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی سر نہیں کر سکتا. لن تخرق الارض، تو زمین کو چیر بھی نہیں سکتا. تو کیا کر؟ بولیے زمین کے اوپر آہستگی سے چل، عاجزی سے چل، انکساری سے چل. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین بنائی ہوئی میری ہے، اکڑتا تو ہے. بادشاہ میں ہوں اور اپنی بادشاہی کا تو اعلان کرتا ہے. حاکمیت میرے لیے ہے اور تو اپنی بالادستی کا اعلان کرتا ہے. اس زمین کے اندر پہلا گناہ بھی بولیے کیا ہوا تھا؟ اس کائنات کے اندر زمین پر پہلا گناہ قتل ہوا تھا، اور اس کائنات کے اندر پہلا گناہ تکبر ہوا تھا. شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا. اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا.